حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ انہوں نے یہ نشانیاں بھی پڑھ لی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو مکے سے ہجرت کر کے پھر وہ مدینے آئیں گے، نشانیاں بھی انہوں نے پڑھ لی تھی۔ اب اس وقت جب لوگوں نے نشانیاں پڑھ لی اور پہلی کتابوں میں نشانیاں پڑھ لی، سرکار کی آمد کا ان کو پتہ چل گیا، پھر جب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ مدینے آئیں گے ہجرت کر کے، تو مختلف علاقوں کے لوگوں نے کیا کیا، اپنا پورے کا پورا قبیلہ اٹھایا اور مدینے میں آ کے آباد ہو گئے۔ نیت ان کی یہ تھی، ارادہ ان کا یہ تھا کہ ہم یہاں آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ حضور آ جائیں گے مدینے میں، ان کی غلامی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو حضرت سعد ابن معاذ کا قبیلہ بھی انہی قبیلوں میں سے ہے جو حضور کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ مدینے میں رہنے والے ہیں، مدینے میں قبیلہ اوس کے سردار ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب آمد مصطفیٰ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں حضور نے جب اعلان نبوت فرما دیا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد صحابہ ایمان لانا شروع ہوئے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بھیج دیا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، ان کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ابھی حضور مکے میں تھے، یہ مدینے چلے گئے۔ مدینے انہوں نے تبلیغ کا جو مشن تھا وہ جاری و ساری رکھا۔ ان کے پاس مدینے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کلمہ پڑھ کر حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جب مسلمان ہو گئے، قبیلے کے سردار ہیں، میرے بھائیوں دیکھیں ذرا، اثر و رسوخ والا جو بندہ ہوتا ہے نا، جس کی چلتی ہو، جس کی گلی میں چلتی ہو، جس کی محلے میں چلتی ہو، جس کی لاہور میں چلتی ہو، پاکستان میں چلتی ہو، جو اثر و رسوخ والا بندہ ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو کتنا دین کا کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، حضرت سعد قبیلے کے سردار ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ نہیں کہ بس اسلام قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، باقی قبول کرے یا نہ کرے، نہیں میرے بھائیوں، حضرت سعد نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اپنے اثر و رسوخ کا دین اسلام کے لیے استعمال کیا، اپنے قبیلے میں چلے گئے، اپنے قبیلے والوں کو جا کر کہا، او قبیلے والوں بتاؤ میں کون ہوں۔ قبیلے والے کہنے لگے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم میں سب سے بہتر ہے، آپ ہم میں سب سے افضل ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اور اس کا رسول پر ایمان نہیں لے آتے۔ کتابوں میں لکھا ہے، راوی بیان کرتے ہیں، حضرت سعد نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے لوگوں سے جب بات کی، رات ہونے سے پہلے پہلے حضرت سعد کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اصل و رسوخ کا استعمال کیا، ان کی جو دار بار تھی، ان کا جو نام تھا، سردار تھے قبیلے کے، اس کا ایسا استعمال کیا کہ دین اسلام کو فائدہ ہو گیا۔ اب کیا فائدہ ہوا؟ حضرت سعد بھی، پھر آپ کا سارا قبیلہ بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے لگ گئے۔ پہلے حضرت مصعب ابن عمیر اکیلے تھے، 7-12 صحابہ آئے تھے مدینے میں، تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو، لیکن جب حضرت سعد مسلمان ہو گئے، پھر ان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اسلام کو بڑا فائدہ ہوا۔ یہ ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میرے بھائیوں، اور ان کی زندگی سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ میں اگر جانتا ہوں کہ یار میری فلاں بندہ بات مانتا ہے، فلاں گلی محلے میں، فلاں علاقے میں میری بات چلتی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں وہاں پر ہونے والی برائیوں کو ختم کروں، میں وہاں پر ہونے والے جتنے بھی برے کام ہیں ان کو ختم کروں۔ مجھے پتا ہے کہ میں فلاں بندے کو کہوں گا آپ بھی نماز کے لیے آؤ، مجھے انکار نہیں کرے گا، اس کو نماز کے لیے لے کر آ جاؤ۔ تو فائدہ ہونا چاہیے، کس کو فائدہ ہونا چاہیے؟ اسلام کو فائدہ، دین اسلام کی خدمت کر جائے میرے بھائیوں۔ حضرت سعد کی زندگی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔
خود تو مسلمان ہوئے, انہوں نے اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑا, ان کا قبیلہ بھی سارے کا سارے مسلمان ہو گیا. پھر یہ ایسے مسلمان ہوئے, 6 سال زندہ رہے حضرت سعد. جب اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 6 سال. اب اس 6 سال کے عرصے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے ساتھ وفائیں کی, جو حضور کے ساتھ محبت کی, جو حضور کی بارگاہ میں آ کے التجائے کی, وہ بڑی کمال کی ہے. اور حضور نے جو حضرت سعد ابن معاذ کو نوازا ہے, جو ان پہ کرم نوازی ہیں سرکار کی, وہ بھی کمال کی ہیں میرے بھائیو. جب غزوہ بدر ہونا تھا, سنیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دلیری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بہادری جرأت کیسی تھی حضرت سعد ابن معاذ کی. جو حج کے مہینے میں آپ کی شہادت ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. غزوہ بدر ہونا تھا, حضور کو پتہ چل گیا کہ مشرکین جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. غزوہ بدر سے پہلے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد حضور نے مشورہ کیا کہ اب کرنا کیا ہے. تو انصاری صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے. ان کا عشق رسول دیکھیں, ان کی دلیری دیکھیں. جب یہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جہاں چاہے قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے مشکل وقت میں بات کرنا. کتنا وہ مشکل ترین لمحہ تھا. صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی, گھوڑے بھی نہیں تھے, اسلحہ نہیں تھا, دشمن جنگ کرنے کے لیے آ گیا ہے اور بھرپور اسلحے کے ساتھ وہ آیا ہے. ادھر حضور کے غلاموں کی بہادری کی داستانیں دیکھیں میرے بھائیوں. حضرت سعد ابن معاذ نے حضور کو خوش کر دیا. کتنا پیارا جملہ, حضور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ جہاں چاہے قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت سعد ابن معاذ نے یہ بھی کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جتنے بھی مال و دولت ہے یہ بھی سب آپ کے ہی ہیں. گویا کہ حضرت سعد نے کہہ دیا, میرا مال بھی, میرا جان بھی, یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان, سب کچھ قربان. اور ایک بہت ہی پیارا جملہ اس موقع پر حضرت سعد ابن معاذ نے کہا تھا, اور وہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, اور قیامت تک یہ جملہ جو ہے نا, جب بھی آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. ایسا پیارا جملہ, محبت بڑا جملہ. حضرت سعد ابن معاذ نے حضور کی بارگاہ میں کیا کہا, عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کافروں کے پاس سب کچھ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان بدر تو یہ کھڑا ہے, آپ ہمیں حکم دے, ہم اپنے گھوڑوں کو بھی سمندروں میں ڈال دیں گے. یہ بات بھی حضرت سعد ابن معاذ نے کہی تھی. کس قدر دلیری ہے, کس قدر وفا ہے حضور کے ساتھ. حالات کیسے تھے, حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے, حالات خراب تھے اس وقت. یہ نہیں کہا حضور صبر کر لے, ابھی جنگ نہ چھیڑے, کوئی بات چیت کر لے, کوئی معاہدہ کر لے, ابھی جنگ نہ کرے, ہم تو بے سر و سمانی کے عالم میں ہیں, تعداد میں بھی تھوڑے ہیں, اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے, ہم کیسے جنگ لڑیں گے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان بدر تو یہ کھڑا ہے, آپ ہمیں حکم دے تو ہم اپنے گھوڑوں کو بھی سمندروں میں ڈال دیں گے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز. حضرت سعد ابن معاذ کی سیرت آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور کے صحابہ کی زندگیاں کیسی زندگیاں تھیں میرے بھائیوں. ان کا جو زندگی کا مقصد ہوتا تھا, ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. حضرت سعد ابن معاذ نے جب کھڑے ہو کر یہ تقریر کی, یہ باتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. حضور خوش ہو گئے کہ میرے غلام کیسے وفادار ہے, کتنی محبت کرنے والے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے فضل رب العلا, اور کیا چاہیے برکے جولی میری, میرے سرکار نے مسکرا کر کہا, اور کیا چاہیے. جب حضور مل گئے ہیں, حضور خوش ہو گئے ہیں, صحابہ کا پہلا مقصد ہی ہوتا تھا حضور ہم سے خوش ہو جائے. اور حضرت سعد ابن معاذ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی
وہ کام کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے۔ یہ تو غزوہ بدر کی میں نے آپ کو بات سنائی ہے۔ ایسے ہی غزوہ خندق کے اندر حضرت سعد بن معاذ نے بڑی پیاری بات کہی۔ غزوہ خندق ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق ہوا ہے، اور یہ ایسا غزوہ ہوا ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے میرے بھائیوں، سارے کافروں نے مل کر مدینے پہ حملہ کر دیا تھا، ایک کر کے سارے کافر اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ سارے کافر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ ہجرت کے 5ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر خندق کو کھدوا دیا۔ 1 مہینے تک کافروں نے مدینے شہر کا محاصرہ کر کے رکھا تھا۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک۔ اور تعداد کتنی تھی کافروں کی؟ 10,000۔ کتنی تعداد؟ 10,000 تعداد تھی۔ مدینے کا محاصرہ کر کے 1 مہینے تک کافروں نے کر کے رکھا، اور کس کام کے لیے آئے تھے؟ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قربان جائے، ان کا انداز کیا تھا، وفا کیسی انہوں نے کی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب کیا ان کا انداز تھا؟ 10,000 بندہ شہر کا محاصرہ کر کے کھڑا ہے مارنے کے لیے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز یہ رکھی۔ سرکار نے فرمایا کہ جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے ان میں ایک قبیلہ ایسا ہے، اگر ہم ان سے معاہدہ کر لیں کہ مدینے کی 3 حصے کھجوریں جو ہوتی ہیں 2 حصے ہم رکھیں گے، 1 حصہ تمہیں دے دیں گے، تو وہ قبیلہ جو ہے جنگ لڑنے سے پیچھے ہٹ جائے گا، کافروں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے میں بیان کی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو تجویز بتائی ہے، اگر یہ رب کا حکم ہے تو ہم رب کے حکم کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی چاہت ہے تو آپ کی چاہت کے آگے بھی ہم اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر آپ نے یہ تجویز ہمارے سامنے رکھی ہے، ہم سے پوچھنے کے لیے رکھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اتنا ہی عرض کروں گا، یہ کافر جو محاصرہ کر کے کھڑے ہیں وہ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے اسلام لانے سے پہلے جب ہم مسلمان نہیں تھے، ہم تب بھی انہیں اپنی ایک کھجور بھی نہیں دیتے تھے، تب بھی ان کی جرات نہیں تھی کہ ایک کھجور بھی مدینے کی لے جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں اب تو اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرما دی ہے، حضور اب ہم ان کو کھجوریں نہیں دیں گے، اب ہم انہیں تلواریں ہی دیں گے۔ بہادری دیکھے، دلیری دیکھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کافر تھے ہم تب نہیں ان سے ڈرتے تھے، یہ ایک کھجور ہم سے نہیں لے سکتے تھے مدینے کی، آج تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں آ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم ان سے دب کر ان کو کھجوریں نہیں دیں گے بلکہ ہم ان کو تلواریں دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم ان کی گردنوں کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ 1 مہینے تک غزوہ خندق میں مدینے کا محاصرہ کیا کافروں نے، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، حالات ٹھیک نہیں تھے اس وقت، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاہدہ کر لے، ان کو واپس بھیج دے، 10,000 بندہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، ہم کیسے لڑیں گے؟ نہیں 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 میرے بھائیوں، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے، پیار کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے اس جملے نے حضور کو خوش کر دیا۔ ایسے ہی غزوہ خندق کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا مسلمانوں کو، جاؤ قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ جہاد کرو۔ جا کے یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، مسلمان جہاد کرنے کے لیے چلے گئے، مسلمانوں نے یہودیوں کا قبیلے کا محاصرہ کر لیا، 50 دن تک محاصرہ کر کے رکھا۔ بالآخر وہ جو یہودی تھے نا، حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے،
یہودیوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور کہا کہ حضرت سعد ابن معاذ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا۔ حضرت سعد زخمی تھے، ایک زخم ان کو غزوہ خندق میں لگا تھا، ان کے بازو کی رگ کٹ چکی تھی، وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ زخمی حالت میں حضور نے بلایا کہ آ کے ان کا فیصلہ کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں جی سعد کو بلائے، سعد جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت سعد جب آئے فیصلہ کرنے کے لیے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے، ان کے جو لڑاکے نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر دیا جائے۔ یہ جب بات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش کے مالک نے فیصلہ کیا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذو الحج کے مہینے میں ان کی شہادت ہے۔ اللہ پاک نے کتنی اعلیٰ شان نبی پاک کے غلاموں کو عطا فرمائی تھی۔ پھر یہ شہید ہوئے ذو الحج کے مہینے میں۔ شہید کیسے ہوئے تھے؟ غزوہ خندق میں تیر لگا، حضرت سعد کو بازو کی رگ کٹ گئی، خون بہ رہا تھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ شہید کیسے ہو گیا؟ یہ بھی بڑی محبت بڑی بات ہے۔ حضرت سعد کا ذہن کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت سعد نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، جو قریش کے کفار تھے، جنہوں نے جھٹلایا حضور کو، جن کی شرارتوں کی وجہ سے حضور نے مکہ کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے مجھے ان کے ساتھ لڑنے کا بڑا شوق ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محبت۔ دیکھیے جہاد کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ آج جہاد کی بات ہو جائے لوگوں کی ٹانگیں کامتی ہیں، پھر کتنا پیار جہاد کے ساتھ۔ اب زخم ٹھیک ہو رہا ہے لیکن پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے جن لوگوں نے حضور کو مکے سے نکالا تھا مجھے ان کے ساتھ لڑنے کا بڑا شوق ہے۔ یا اللہ اگر ان کے ساتھ ابھی اگر کوئی جنگ ہونی ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہونی تو یا اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ رہتی ہے، کوئی باقی ہے تو یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ جینا ہے تو حضور کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جینا ہے، وگرنہ آرزو شہادت زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکان آنا۔ یہی تو کہہ کے گئے دہن میں زبا بدن میں ہے جا، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، جینا ہے تو حضور کے لیے جینا ہے، جینا ہے تو حضور کے لیے جینا ہے۔ اسی زخم میں حضرت سعد کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر زخم سے خون زیادہ نکلنا شروع ہو گیا۔ 6 سال صرف اسلام کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ اسلام قبول کر لینے کے بعد 6 سال حضرت سعد زندہ رہے ہیں۔ کتنے سال زندہ رہے ہیں؟ اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی حضور سے وفا کی حضرت سعد نے۔ جب شہادت کا وقت آیا تو حضرت سعد کا سر نبی پاک کی گود مبارک میں تھا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں لاش میرے نو نہ دفنارا نہ حد لارا جب تک پیر نہ آوے۔ ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نہ آئے دیدار عطا کرنا۔ آج تو عاشق دعائیں کر رہے ہیں نا، لیکن وہاں عاشق اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر حضرت سعد کا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور بار بار اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں یہ آیا ہے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی لگ رہا تھا، داڑھی مبارک پہ بھی لگ رہا تھا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد کی شان۔ 1,24,000 صحابہ ہوئے میرے بھائیوں، کیسی شان ملی ہے۔ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مرتے وقت سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے، لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ یہاں تو کلمے والا خود ہی آ گیا ہے، یہاں تو کلمے والا خود آ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدمت کی ہے، دین سے وفا کی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے۔
حضرت سعد ابن معاذ نے وفا کی حضور کے ساتھ، محبت کی، 6 سال کے عرصے میں اتنی خدمت کی، پھر حضور نے جو کرم نوازیاں فرمائی، حضور بار بار اپنے سینے کے ساتھ لگاتے تھے، بار بار حضرت سعد کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے تھے۔ اور کمال کی شان سنے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت سعد کا سر مبارک ہے، آخری لمحات ہے، آنکھیں کھولتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کا آخری سلام قبول فرما لیجیے، اپنے غلام کا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ میں گواہی دیتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس شان سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گیا میرے بھائی۔ پھر حضرت سعد کو 1,24,000 صحابہ میں یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے میرے بھائیوں۔ حضرت سعد کا جنازہ اکیلے حضور نے تنہا اٹھایا، اپنے کندھوں میں اکیلے تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا۔ ہلکا بہت ہے حضرت سعد کا جنازہ، منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی، جنازہ ہلکا ہو گیا حضرت سعد کا، ان کو فلاں کی بددعا لگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ منافق حضرت سعد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اور منافقوں کو جا کر بتا دو حضرت سعد ابن معاذ کا جنازہ ہلکا اس لیے ہوا ہے کہ 70,000 فرشتے جو آج تک زمین پر کبھی نہیں آئے، آج وہ حضرت سعد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آئے ہیں۔ نہیں بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ حضور نے جنازہ اٹھایا تنہا، 70,000 فرشتے حضرت سعد کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے ہیں۔ عرش پر تو میں مجھے مومن صالح ملا۔ اعلیٰ سے کہتے ہیں موت ہو تو ایسی موت ہونا جب بندہ مر جائے پھر کیا ہو، عرش پر دھومے مچے مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اعلیٰ سے کہتے ہیں عرش پر بھی دھومے مچی ہو، فرش پر بھی ماتم ہو کہ یار مومن صالح چلا گیا ہے دنیا سے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا انداز دیکھیں میرے بھائیوں، کیا اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ اور جب آپ کی قبر مبارک کھودی جا رہی تھی تو آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ ایک اور اعزاز جو حضرت سعد کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی قبر میں خود نیچے اترے ہیں۔ حضرت سعد کی قبر میں حضور نیچے اترے ہیں۔ حضرت سعد کی والدہ رو رہی تھی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر رو رہی تھی، ماں ہوتی ہے۔ 1 سال پہلے غزوہ احد میں ایک بیٹا ان کا شہید ہوا تھا، عمیر ابن معاذ، وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سال بعد جو ہے نا پھر یہ بیٹا شہید ہو گیا، ماں ہوتی ہے، ماں روتی ہے، ماں رو رہی ہے، قبر کے سہانے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا سعد کی ماں چپ کر جا، اپنے آنسوؤں کو روک لے، غم نہ کر سعد کی ماں، میں تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، رب کسی سے بھی مسکرا کے نہیں ملا۔ حضرت سعد وہ ہستی ہے آج جن سے میرا رب مسکرا کے ملاقات فرما رہا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بردے کے دیدار کا عالم۔ تو میں سعد کی ماں آج تک اللہ کسی کو مسکرا کے نہیں ملا، اگر ملا ہے تو تیرے بیٹے سعد کو مسکرا کے مل رہا ہے۔ خوش ہو جا، غمگین ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا سعد کی ماں تجھے ایک اور خوشخبری سناتا ہوں، تیرا بیٹا اتنی شانوں والا ہے، اتنے اعلیٰ کردار والا ہے، اتنی شانوں کا مالک ہے، جب اس کی روح عرش اعظم پر پہنچی ہے تو وہ بھی جھومنے لگا ہے، وہ بھی جھومنے لگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کو خوش کیا ہے۔ کس کو خوش کیا ہے؟ حضور کو فرمایا، حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ ہمیں حکم دے ہم گھوڑے بھی سمندروں میں ڈال دیں گے۔
حضور کا چہرہ خوشی سے چمک گیا نا. تو جس نے حضور کو خوش کیا، جس نے حضور سے وفا کی، جس نے حضور سے پیار کیا، پھر اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. میرے بھائیوں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک حضرت سعد کے درجے بلند فرمائے.